اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ملک شہزاد اسماعیل صاحب جی بڑے اچھے بریڈر ہیں ہمارے ماشاءاللہ۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت راجن پوری بکریاں سٹارٹ کی ہوئی ہیں، لیکن تھوڑا سا ملک صاحب اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا، صفائی بہتر کرنی ہے سر آپ نے، اور پانی ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہے، آپ کا صاف ہے، بہتر ہے، لیکن ہو سکے پانی کا حوض بنوائیں، پانی کا حوض بنوائیں تاکہ یہ ارد گرد کی مٹی اس پانی میں نہ آئے۔ باقی یہاں کی صفائی ٹھیک ہے آپ کی، جانور بھی ماشاءاللہ بہتر ہیں۔ نمک کا ڈھیلا آپ نے کھرلیوں میں رکھا ہوا ہے جی، یہ ہم اکثر بتاتے رہتے ہیں تمام بریڈر حضرات کو۔ چلیں یہ تو بہت اچھا ہے۔ چھوٹے بچے بھی ہیں، بڑے ہیں، ان کے سر پورشن بنوائیں۔ ان کے لیے سر میں نے علیحدہ ایک شیڈ بنوایا ہوا ہے، اچھا، وہ بھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں، جو ان کے لیے اسپیشل ہے نا، یہاں آ کر صرف بیٹھتے ہیں۔ رات کو ان کے لیے ایک علیحدہ شیڈ بنوایا ہوا ہے، جن میں کھانا پینا اور ان کا باقی جو معاملات ہیں وہ وہاں پر کرتے اچھا۔ ہیں۔ اب آپ تھوڑا سا یہ بتائیں، ادھر لائٹ، آپ ادھر آ جائیں۔ ان جانوروں کی خوراک کیا رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ سر ابھی کیونکہ سردیاں ہیں، سردیوں میں تو ان کو ویسے ابھی ہم لے جائیں گے تھوڑی دیر تک گھاس میں، تو وہاں پر جو ہے نا کوئی 1.5-2 کلے ہے اپنا برسین اور اپنا دوسرا جوی وغیرہ، اس میں یہ چرتی رہتی ہیں 3-4 گھنٹے۔ پھر شام میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے 3-4 چیزیں جو ہے نا ایک مکسچر بنوایا ہوا ہے نا، دلیا کیا ہوا ہے دانوں کا، ساتھ میں چوکر ہے، مکی ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا وہ گوشت والا ونڈا ہے۔ ان میں سے نا 3-3-4-4 گوشت والا کلو ونڈا اس کا کیا نام ہے؟ پنج نند ونڈا جو ہے، پنج نند ونڈا گوشت والا، وہ جو ہے نا یہ 3-4 چیزیں ہم توڑی میں شام کو مکس کر کے نا تو ان کے آگے ڈال دیتے ہیں کھرلیوں میں، تو رات کو ایک جو ہے نا کھرلی پھر پہ یہ کتنے بکریاں ہوتی ہیں؟ سر ہمارے پاس جو ہے نا وہاں یہ دوسرا کھرلی ہے، شیڈ جو ہے وہ ایک کھرلی یہ نہیں ہے سر، اچھا، دوسرے ہمارے پاس دوسرے شیڈ میں پراپر ایک کھرلی بنی ہوئی ہے، وہ نظام دیکھتے بنا ہوا ہے، ہیں، اچھا نیچے ریت ہے، تو وہاں پر یہ ساری ایک دم کٹھے مل کے کھا لیتی ہیں۔ ایک بہت بڑا اچھا، شیڈ نہیں بنا ہوا ہے کوئی ہمارے زیادہ پاس۔ کھا لے کوئی کم کھا لے پھر کیا ہوگا؟ نہیں، ان کو ہم ایکولی ڈالتے ہیں نا، اچھا، تو برابر میں آ کر وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک اب ہے نا؟ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، یہ برسیم اور جئی جو آپ کھلا رہے ہیں صبح کے ٹائم جی چرائی، اس میں شبنم ہوگی، شبنم نہیں، کے ہم قطرے ہوں دوپہر گے۔ میں سر کھلاتے ہیں، ابھی صبح نہیں، 1 بجے جاتی ہیں، 4-5 بجے تک وہاں، اچھا پھر ٹھیک ہے۔ رات کو جو ہم ان کو وہ توڑی اور یہ نہیں تو پھر 4-4-5 ہوتا یہ ہے کہ جانور پھر آکڑا کا شکار ہو جاتے ہیں، لیمنس کا شکار ہو جاتے ہیں، جکڑن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور فالج کا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے، رک ڈائریا، جی یہ موشن، یہ ان کو وہاں سے لگتے ہیں۔ اور مشورہ یہ ہے کہ آپ وہ ٹھیک ہے 1 بجے جاتے ہیں، 1 بجے وہی چارہ کاٹ کے یہاں پر پھیلا کے پھر کھلائیں ان کو، مطلب لے نہ جائیں آپ ان لے کو۔ نہ جائیں، اچھا میرا یہ مشورہ ہے۔ ایک دفعہ ٹھیک ہے، یہاں پر کاٹ کے چارہ آ جائے، کٹ ہاں کے آ سر وہ جائے، بھی ٹھیک ہے، ہم پھیلا کوشش دیں۔ کرتے ہیں کہ چلو ایک جگہ ہے تھوڑا چر پھر لیں گی، مطلب ایک ہاں نہیں، اس میں چلنے پھرنے سے ان کی سنڈیاں اور حشرات اور یہ چیزیں بھی اندر چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے۔ چرائی کے دوران، اچھا ٹھیک ہے سر، تو انشاءاللہ جیسا آپ ہمیں مشورہ دیں گے تو تو اس سے ہم پھر ڈائریا کے مسائل ہوتے ویسے ہیں، ہی انشاءاللہ جانوروں کو چلنے کی موک کوشش لگ کریں جاتی ہے، پیچس کے مسائل ہوتے ہیں۔ اب نمونیا کی ویکسین ہم کر رہے ہیں تمام بکریوں کو، بکروں کو، تو انشاءاللہ یہ نمونیا، کھانسی، زکام اور سانس کی تکلیف کے مسائل نہیں ہوں گے جانوروں کو۔ یہ سال میں 1 دفعہ ہوتی ہے ویکسین، یہ ہم اب آپ نوٹ کر لیں، تقریباً اگلے سال تک یہ جانوروں کو نمونیا کے مسائل انشاءاللہ نہیں ہوں گے۔ انشاءاللہ۔ اب اس کے 21-22 دن کے بعد ہم آپ کے جانوروں کو، بھیڑوں بکریوں کو، یہ ساری بکریاں ہیں، جی بکریوں جی کو اور بکروں کو کریں گے PPR کی ویکسین، منہ سڑی والی ویکسین، ٹھیک ہے جی، جو منہ پہ چھالے بن جاتے ہیں، کھرنڈ بن جاتے ہیں اور زخم بن جاتے ہیں اور بخار ہو جاتا ہے، پھر اس میں موک بھی لگتی ہے اور پھر اس میں پھیپھڑے بھی خراب ہوتے ہیں، انتڑیاں بھی خراب ہوتی ہیں،
تو اس سے بچنے کے لیے منہ سڑی کی ویکسین ہم کریں گے 20-21 دن بعد. آپ نے خود یاد کروانی ہے, انشاءاللہ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ. اور پھر اس کے 20-21 دن بعد پھر ہم انٹیروٹاکسیمیا کی ویکسین کروائیں گے ان جانوروں کو. منہ سڑی کی بھی سال میں ایک دفعہ ہوگی, یہ کنٹیجس کیپرائن پلیورو نمونیا کی بھی سال میں ایک دفعہ ہوگی, وہ جو ای ٹی وی والی ہوگی پتے والی بیماری کے خلاف, انتڑیوں کی سوزش کے خلاف, اس کی ویکسین ہم سال میں 2 دفعہ کریں گے ہر 6 مہینے کے بعد. انشاءاللہ آپ کے جانور یہ سیف ہو جائیں گے جو خطرناک بیماریاں ہیں ہمارے علاقے میں ان سے. باقی چارہ آپ نے بڑا اچھا شام کا کمبینیشن بنایا ہوا ہے, ویری گڈ, زبردست. اس میں میں مزید دیکھتا ہوں وہ مکسچر اور اس کا جو آپ نے تیار کیا ہوا ہے وہ پروٹین بھی ہے اس میں, مکئی بھی آپ شامل کر رہے ہیں, منڈا بھی آپ شامل کر رہے ہیں, چوکر بھی ہے, گندم بھی ہے, تو اس میں بڑی اچھی خاصی پروٹین ہو جاتی ہے. لیکن ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ پروٹین کی جو ریکوائرڈ ہے نا مطلوبہ مقدار اتنی رکھنی ہے, اس سے زیادہ نہ ہو. اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اپھارا شروع ہو جاتا ہے, جوڑوں کی سوزش شروع ہو جاتی ہے, اور جانوروں پہ پھر اس کے برے اثرات شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر بعض اوقات ڈائریا بھی لگ جاتا ہے, اور پھر بد ہضمی اور انڈائجیشن کے مسائل اور آف فیڈ, پھر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ہم نے بیلنس رکھنا ہے ہر چیز کو. تو یہ ویکسین انشاءاللہ ہو گئی ہے. اب بڑے جانوروں کو بھی چیک کرتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ.